درست ہے۔ تو یہاں جو ہے ما جزر عنہ الماء جو لفظ ہے یہ تو اتنا واضح نہیں ہے، مگر اور حدیثیں مختلف کتابوں میں ابو داؤد وغیرہ میں آ رہی ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سمندر نے جو کچھ پھینک دیا او ما القى البحر او جزر عنہ، سمندر نے جو کچھ باہر پھینک دیا یا مد و جزر کی وجہ سے باہر کچھ نکل کے آیا تو اس کو کھا لو۔ وما مات فیہ وطفى فلا تأکلوہ، اور جو مچھلی کے اس میں مر گئی ہے پانی کے اندر رہتے ہوئے اور پھر وہ جو ہے اوپر آ گئی ہے ہلکا ہونے کی وجہ سے، اس کو آپ نے فرمایا فلا تاکلوا، مت کھاؤ۔ تو یہ حدیث واضح ہے، اس کی سندوں میں لوگوں ان فقہاء نے کلام کیا، شوافیہ اور مالکیہ نے، حنفیہ کی طرف سے اس کا سند کے ان کے اعتراضات کا پورا جواب دیا گیا ہے کہ جن وجہ سے وہ کمزور قرار دے رہے ہیں وہ راوی کمزور نہیں ہے، بلکہ فنا امام بخاری کے نزدیک یا فنا کے نزدیک وہ بہت مستند ہیں، لہذا ان روایتوں کسی طرح ضعیف نہیں سمجھا جا سکتا، وہ روایتیں بہت مضبوط ہیں۔ تو یہ حنفیہ کا مسلک ہے۔ بہرحال ابو حنیفہ قال سمعت عائشہ بنت عجرد تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جند اللہ فی الارض الجراد لا آکلہ ولا احرمہ۔ یہ خراد کا لفظ میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے، وہاں باب جو ہے وہ خراد نہیں جراد ہے، نقطہ نیچے سے اوپر چلا گیا۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ میں نے عائشہ بنت عجرد سے سنا، وہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لشکروں میں سے زمین کے اندر سب سے زیادہ جن کی تعداد ہے وہ ٹڈیاں ہیں۔ ٹڈی جانتے ہیں جو آج کل تو بہت کم ہو گئی، لیکن وہ میدانی علاقوں میں زیادہ ہوتی ہیں، خشک علاقوں میں جہاں خشکی زیادہ ہوتی، تو وہ گرمی کے موسم میں آتی ہیں اور کہیں وہ لشکر کا لشکر آیا ٹڈیوں کا اور وہ کھیتوں کو صاف کر جاتی ہیں، غلہ کھا جاتی ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں عرب میں میدانی علاقوں میں زیادہ ہوا کرتی تھی، ریگستانوں میں یہ ٹڈیاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زمین میں اللہ کے لشکروں میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ ٹڈیاں ہیں، نہ میں ان کو کھاتا ہوں نہ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ اس لیے اس میں فقہاء نے گفتگو کی، آیا اس کا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ حنفیہ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہے۔ اس سے ایک تو معلوم ہوا کہ میں حرام نہیں کرتا، تو یہ حرام تو ہے نہیں، مگر آپ نے نہیں کھایا، اس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے حدیث کی کتابوں میں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزووں میں شرکت کی ہے اور ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ کنا نأکل معہ الجراد، یہ عبداللہ ابن اوفا کی روایت ہے صحابی کی۔ تو اس لیے اور روایتوں سے جب یہ ثابت ہے کہ آپ کھاتے تھے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے فرمایا ہو لیکن بعد میں وہ جو طبعی کراہیت رہی ہوگی، حرام تو اس لیے نہیں قرار دیا کہ شریعت کی طرف سے حلال ہے، نہیں کھاتے تھے طبعی طور پر ایک چیز ناپسند ہے اس لیے نہیں کھاتے تھے، لیکن بعد میں پھر آپ کو رغبت ہوگی تو کھانے لگے، یہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا سر توڑ دیا جائے تب اس ٹڈی کا کھانا درست ہے، مگر سر کے ساتھ نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں ہر صورت میں اس کا کھانا درست ہے۔ ابو حنیفہ عن سعید عن عبایہ ابن رفاعہ عن رافع ابن خدیج ان بعیرا من ابل الصدقہ ند فطلبوه فلما آیاهم ان یاخذوه رماه رجل بسهم فاصاب فقتله فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكله وقال إن لها أوابد كأوابد الوحوش فإذا خشيتم منها فاصنعوا مثل ما صنعتم بهذا البعير ثم كلوه وفي رواية أن بعيرا من إبل الصدقة ند فرماه رجل بسهم فقتله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله فقال كلوه فإن لها أوابد كأوابد الوحش۔
ابو حنیفہ سعید ابن مسروق ثوری سے، اور جو یہ والد ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو امام ابو حنیفہ کے معاصر ہیں اور بڑے درجے کا امام ہیں، ان کے والد ہیں سعید ابن مسروق، ان سے روایت کرتے ہیں ابو حنیفہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عبایہ ابن رفاع سے، وہ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے، کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بدک گیا اور بھاگ لیا، وہ لوگ اس کے پیچھے دوڑے اس کو پکڑنے کو، جب تھک گیا اور وہ ہاتھ نہیں آیا، بھاگتا ہی رہا، وحشت اس پہ سوار ہو گئی تھی، تو جب تھک گیا اس کو پکڑنے سے، تو ان میں سے ایک آدمی نے اس کو تیر مارا، اور وہ تیر اس کو لگ گیا، اس کو مار دیا، مر گیا اس تیر کی وجہ سے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس اونٹ کو ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ مسئلہ ذہن میں ہوگا جو پیچھے گزر چکا ہے، شکار کا، شکار کے لیے آپ نے اجازت دی ہے، لیکن شکار کہتے کس کو ہیں، وہ بات ذہن میں رہے۔ شکار کہتے ہیں جو جنگلی وحشی جانور ہوتے ہیں، پالتو جانور جو ہے، کسی نے بکری جو ہے وہ کسی کے بیک یارڈ میں اس کی پالتو بکری پھر رہی ہے اور آپ نے اپنا کتا دوڑا دیا اس کے پیچھے، اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے بھی پھینکیں آپ، اور وہ کتا جو ہے وہ سدھایا ہوا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہے بکری پالی ہوئی بکری ہے۔ تو جو جانور پالتو پالے ہوئے ہوتے ہیں ان کا شکار اس طرح نہیں کر سکتے، ان کو تو آپ چھری لے کر گلے پہ آپ جب تک اس کو ذبح نہیں کریں گے وہ حلال نہیں ہوگی۔ وہ مسئلہ ہے ان جانوروں کا جو جنگلی جانور کہلاتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پالے ہوئے نہیں ہوتے، جیسے خرگوش ہے، ہرن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں اونٹ جو ہے یہ تو پالتو ہے، تو اب اس صورت میں یہ سوال ہوا تھا، آپ نے ایسے اونٹ کو جس کا یہ حال آیا کہ وہ بدک گیا اور وحشت اس پر سوار ہو گئی اور وہ دوڑا جا رہا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، جتنا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اتنا ہی وہ اس پر وحشت طاری ہو رہی، تو اس کو تیر مارا، وہ مر گیا۔ تو آپ سے پوچھا کیا کیا جائے، آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دے دی، اور آپ نے فرمایا اونٹوں پہ بھی بعض مرتبہ ایسی ہی وحشت طاری ہو جاتی ہے جیسے جنگلی اور وحشی جانوروں پر وہ بدکنا طاری ہو جائے۔ تو جب ایسا جانور ہو جائے، فَإِذَا خَشِيتُم مِّنْهَا، تو جب تمہیں ایسا خیال ہو جائے اور ایسی ڈر ہو کہ اب یہ اونٹ، یا اسی طرح سے بعض دفعہ دیکھیں گے بھینسا یا کوئی ایسا جانور، اس پر جب جنون سوار ہو جائے اور وہ کسی طرح ہاتھ نہ آئے اور وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے، تب آپ نے فرمایا تم ویسا ہی کرو جیسا تم نے اس اونٹ کے ساتھ کیا، کہ تیر مارو، مر جائے تو اس کو کھا لو، جس سے کہ اب یہ ویسی جانور ہو گیا جس طرح جنگلی ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ بدک گیا اور دوڑ پڑا، تو پھر ایک آدمی نے تیر سے اس کو مارا، اس کو جان سے مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کھانے کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو، اس لیے کہ اونٹوں میں بھی بعض دفعہ ایسی وحشت طاری ہو جاتی جیسے وحشی جانوروں کا بدکنا ہوتا۔ ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المجسمہ، ابو حنیفہ نافع سے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مجسمہ سے۔ مجسمہ کا مطلب کیا ہوا، کسی جانور کو کہ جو پالتو جانور ہیں، چاہے گائے ہو کہ بھینس ہو کہ اونٹ ہو یا بکری ہو، اس کو باندھ کر کے اب نشانے بازی کر رہے ہیں، سمجھا، کہ میرا نشانہ ٹھیک بیٹھے، میرا نشانہ ٹھیک ہو، نشانے کی مشق کرنا اس جانور کو باندھ کر، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ یہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ نشانے بازی کے لیے اللہ نے جانوروں کو نہیں رکھا، کھانے کے لیے ہے کہ بھئی اس کو جب پالتو جانور ہے تو ذبح کر کے کھاؤ، اور اگر وحشی ہے تو اس کو شکار کرو، لیکن شکار کی مشق کے واسطے کسی جانور کو باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ بس نمبر 147 سورہ آل عمران آیت نمبر 93 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم. کہ بھائی حقہ نہیں چلتا کیا نہیں چل رہا نہیں ابھی پیچھے عورتیں بیٹھی ہوں چلیے یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا اور ان کے ہاں یہ بات تھی کہ اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے اور اس کو انہوں نے اپنے شریعت اور اپنا مذہب
کا حکم سمجھا ہوا تھا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، اور مسلمانوں کے یہاں حلال شروع سے رہا ہے۔ عرب میں اونٹ ہوتا تھا تو مسلمان جب اس کو کھاتے تھے تو یہ یہودی کہتے تھے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سب انبیاء کے دین پر ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں اس کو یہ دیکھو کس طرح سے حلال کیے بیٹھے ہیں۔ ان کو تو فتنہ جگانے تھے۔ خیر، اس آیت میں اس کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہارے مذہب میں بھی حرام نہیں تھا، یہ تو تم نے خود ہی گھڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی حرام نہیں ہوا۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا جو مسلمانوں کے یہاں حلال کیا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کے یہاں بھی حلال تھا، سوائے اس کے کہ جس کو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا تھا خود سے۔ کوئی منت مانی تھی یا کوئی وجہ ہوئی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اپنی ذات کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس سے ان کی شریعت میں بھی یہ نہیں ہوا کہ حرام ہوا۔ پھر چلو ایک نبی نے ایک کام کیا، اگر تم اس کو اپنے لیے ایگزامپل بنانا چاہو تو پہلے یوں دیکھو کہ اس کے بعد کے نبی نے کیا کیا۔ تمہاری شریعت بیس کرتی ہے تورات پر، یہودیوں کی، تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام ایک کام کر چکے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب بعد میں کوئی کتاب اللہ کی آ جائے تو پھر وہی شریعت بنے گی، اور تمہاری شریعت ظاہر ہے کہ تمہارے اپنے اعلان اور دعوے کے مطابق وہ تورات ہے۔ تو تورات سے پہلے کا قصہ ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے جس کو اپنی ذات کے لیے حرام قرار دے دیا تھا، نہ یہ کہ انہوں نے شریعت کا مسئلہ بنایا تھا۔ فرماتے ہیں الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ جس کو اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا قبل اس کے کہ تورات نازل ہو۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین، اے پیغمبر آپ کہیے کہ تم تورات لے آؤ اور اس کو پڑھو دیکھو اگر تم سچے ہو۔ بتاؤ کہاں ہے تورات میں لکھا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ اس بات سے تمہارا دعویٰ ہی غلط ہے، یہ تم نے خود اپنے سے گھڑ رکھی ہے۔ چنانچہ اسی رسم اور رواج کا یہ اثر تھا کہ اس وقت کے یہودیوں کے جو علماء تھے وہ بھی اس کی زحمت نہیں گوارا کرتے تھے کہ صاحب واقعی تورات میں کہیں لکھا کہ نہیں لکھا کہ حرام ہے۔ صدیوں سے ایک رواج چلا رہا تھا اور اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہی مذہب ہے، وہی شریعت ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے اور مذہب یہود کے بڑے علماء میں تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا مسلمانوں کے یہاں حلال ہے اور یہودیوں کے یہاں حرام ہے، لیکن مسلمانوں کے یہاں حلال ہے، فرض تو نہیں کھانا، حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ میں اگر نہ کھاؤں تو اس سے کیا ہوگا کہ اسلام کے خلاف بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے فرض تو نہیں کیا کھانا، حلال کیا، اور یہودیت کے خلاف بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ وہاں حرام ہے، تو لہذا میں نہ کھاؤں۔ اس طرح دو مذہب جمع ہو جائیں گے کہ اسلام کے بھی خلاف نہیں ہوگا اور یہودیت کے خلاف بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی، آپ نے اس پر ناگواری کی اور آپ نے فرمایا کہ جب میں ایک شریعت لے آیا ہوں، اس شریعت کو ماننے کے معنی یہ ہے کہ جو چیز اس میں حلال ہے پھر اسی کی رعایت کی جانی چاہیے، پچھلے مذہب کی رعایت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آ چکا، اب یہی مذہب ہے، دوسرے مذہب کی خیال کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اس واسطے ایک اصول یہ نکلا کہ ہم کسی بھی اچھائی کو اسی وقت اچھائی قرار دیں گے کہ جب اسلام نے اس کو اچھائی کہا ہے، کیونکہ یہ فائنل جو ہے یہی مذہب ہے۔
ہم یوں کہیں کہ بھائی اسلام نے تو کچھ نہیں کہا مگر دوسرے مذہب نے ایک حکم دیا، کیا حرج ہم مان لیں؟ حرج یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہمارے سامنے قانون جو ہے اب اسلام کا ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، ہم کیوں دیکھیں دوسرے مذہبوں کو؟ کوئی کمی ہے اسلام کے اندر کہ ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو دیکھیں؟ تو یہ اس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ بات سامنے آئی۔ معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں رسم و رواج جب بن جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد لوگ اسی کو مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی مسلمانوں میں بھی ہوتا آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا نہ قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ فقہاء نے کوئی ذکر کیا، لیکن ان کا درجہ ایسا ہو گیا کہ اس کے خلاف کرو تو ایک جنگ برپا ہو جائے، سمجھو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں یہ تماشا۔ بعض ذرا جو بڑے صلح کل والے ہوتے ہیں کہ کیا حرج ہے اگر کر لیا جائے؟ حرج یہ ہے کہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اسلام میں کیا بولتے ہیں ریولوشن لانے والے، انقلاب لانے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں اختیار ہی نہیں، ہمارا کام تو ہے پیروی کرنا، یہی معنی ہے اسلام کے، اس سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں، ورنہ تو پھر اپنی عقل کے اور اپنی طبیعت کے بندے ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے غلامی کہاں رہی؟ تو اپنی عقل کی ہو گئی۔ تو اس لیے رسم اور رواج جو ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث سے وہ چیزیں ثابت ہیں نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو ان کو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر 100 سال میں، ہر سنچری پر ایک ایسی ہستی کو اللہ سبحانہ و تعالی بھیجتے رہیں گے کہ جو اس دین کو ایوالویٹ کرتا رہے گا اور رینیول کرتا جائے گا۔ رینیول کرنے، تجدید کرنے کے معنی یہی ہیں کہ جو چیزیں رسم و رواج بن کر کے انہوں نے دین کا درجہ اختیار کر لیا ہے ان کی حقیقت کو واضح کرے گا اور سنت جو اس جگہ پر ہے اس سنت کو وہاں لائے گا۔ اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تماشا، شادیاں ہو رہی، خیر اور جو کچھ خرافات ہوتی وہ تو گئے، لیکن ولیمہ جو سنت ہے وہ تو ہوا میں اڑ گیا، اور نکاح والے دن جو دعوت ہے وہ اعلیٰ درجے کی سمجھا وہ قائم ہے، جو ثابت نہیں تھی وہ آگے اور جو ثابت تھی وہ ہوا میں اڑ گئی۔ تو یہ ہے وہ، اب اس کے خلاف بولیے تو ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک مسلمانوں کو ان چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے کہ بھئی سنت سے کیا چیز ثابت ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، وہ معمولی بات نہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ پر اس کے بعد بھی جھوٹ گڑھا کہ جس نے کہ مکمل مذہب اور شریعت دنیا میں بھیج دی ہے، فرمایا کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ ہے رسم اور رواج کی حقیقت کہ جس کو ہم اس طرح سے مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، رسم و رواج کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ تو آپ خوب جانتے ہیں، لیکن میں اس کا درجہ بتاتا ہوں۔ نماز نہیں پڑھتے، کوئی جھگڑا نہیں، ایک بھائی نماز پڑھتا ہے دوسرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں دیکھا ہوگا دونوں میں کوئی لڑائی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے دوسرا نہیں رکھتا، کوئی جھگڑا نہیں ہے دونوں کے میں۔ ارے میاں اس کو اللہ میاں کے یہاں جانا، خود جانا، بھگتے گا، مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اس سے لڑائی لڑوں؟ لیکن جو رسم اور رواج ہیں اگر اس کے خلاف ایک بھائی نے کہا دوسرا بھائی قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتا، وہ چاہے شادی بیاہ کے ہوں یا موت کے ہوں۔ یہ ہیں وہ رسم و رواج کی حقیقت۔ تو شریعت نیچے چلی گئی اور رسم و رواج اوپر آ گئے۔ ہمارے سارے لڑائی جھگڑے خاندانوں کے اندر اس بنیاد پر ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر یہ کام نہیں کیا تھا اور فلاں موقع پر ہم کو اس لیے نہیں پوچھا تھا اور فلاں موقع پر یہ بات ہوئی تھی، انہی پہ جھگڑے ہیں۔ نماز روزے پہ تو جھگڑا کوئی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا خاندانوں میں جھگڑے اس بنیاد پر ہیں کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے اس لیے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم یہ کام کرتے، ہم نے تم کو 1000 مرتبہ سمجھا لیا، ہمارا تمہارا کیا تعلق؟ اگر اس پہ لڑتے تو ثواب بھی ملتا، لڑ رہے ہیں رسم و رواج پہ۔ اس لیے فرمایا فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ تہمت باندھی ہے۔ جھوٹ تہمت باندھنے کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو شریعت سے بھی اونچا درجہ دے دیا، اور جس چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو گرا دیا۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ جو فرماتے ہیں وہ سب سچائی ہے اور صداقت ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، سو تم دین ابراہیمی اور طریقہ ابراہیمی کی پیروی کرو
یکسوئی کے ساتھ. حنیفن کے معنی یہی ہے کہ نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو، آنکھ بند کر کے اس راستے پر چلو کہ جو راستہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین ابراہیمی جس کو قرار دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا تھا بنیادی طور پر وہی دین تمام انبیاء کا رہا اور وہی دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ رسم و رواج جو ہیں، اس کو آپ واقعان من المشرکین سے یہ مطلب سمجھ میں آئے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی براہ راست نہیں، انڈائریکٹ، بالواسطہ، جس کو منطق کی زبان میں اور فقہا اس اصول کو اختیار کرتے ہیں. میں ہی نہیں کر رہا ہوں، فقہا بھی اس اصول کو اختیار کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں دلالت مطابقی. دلالت لفظی کے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ اس ورڈ سے، اس لفظ سے ڈائریکٹ ایک حکم نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں دلالت لفظی. سمجھ میں آیا؟ اور دلالت مطابقی کے معنی یہ ہے کہ ڈائریکٹ نہیں نکل رہا، انڈائریکٹ اس سے وہ مسئلہ نکلتا ہے. اس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں منطقیوں کے، لاجک والوں کی اصطلاحات میں. فقہا اس کو مانتے ہیں. تو یہاں دلالت مطابقی سے کیا بات نکل رہی ہے؟ وما کان من المشرکین سے کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. معلوم ہوا کہ رسم و رواج جو ہے وہ بھی ایک طرح کا شرک ہے. کیوں ہوا ایک طرح کا شرک؟ اس لیے کہ قانون شریعت بنانے کا اختیار اللہ کو ہے اور اس نے کر دیا. اب اگر ہم اس میں کچھ ایڈیشن کر رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے شرک کیا، کہ جو اختیار اللہ کو تھا وہ اختیار ہم نے خود لے لیا یا اپنے باپ دادا کو دے دیا یا کسی اور کو دے دیا، اور ہم نے ان کے بنائے ہوئے دستور کو بھی شریعت کا درجہ دے دیا. یہ شرک کی ایک صورت ہے. اس لیے فرمایا وما کان من المشرکین. اور حنیفن کا مطلب یہ ہے یکسو ہو جاؤ، بس جو شریعت ہے اس کو مان لو اور جو شریعت نہیں اس کو چھوڑ دو. یہ حنیفن کے معنی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا اور دین کا ذکر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو سبھی اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، تو وہ مسئلہ جو دوسرے سپارے اور کے شروع میں اور پہلے سپارے کے آخر میں آ چکا ہے، اس کو بھی پھر یہاں دوسرے انداز میں لا رہے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل یہ شور مچایا کرتے تھے کہ قبلہ جو ہے انبیاء کا وہ تو بیت المقدس ہے، وہی اصل میں اہمیت والی جگہ ہے، اور تم نے جو ہے یہ کعبۃ اللہ کو، مکے کو جو یہ اہمیت دے رکھی ہے، غلط دے رکھی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اصل جو ہے وہ تو بیت المقدس ہے. تو یہاں فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے کہ جو مکہ میں ہے. مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے اور مکہ بھی کہتے ہیں. مفسرین کا یہ کہ یہاں لفظ بکہ آیا ہے، تو فقہا وہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مکہ بھی کہتے ہیں بکہ بھی کہتے ہیں. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ مکہ تو دراصل شہر کا نام ہے اور بکہ اس مقام کا نام ہے کہ جہاں بیت اللہ ہے، اس کو بکہ کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ محض اپنے قیاسات ہیں. قرآن شریف نے یہاں بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے تو میم اور با میں کوئی زیادہ فرق نہیں اپنے مخرج کے لحاظ سے. جہاں سے یہ حرف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہتے ہیں. تو میم بھی دونوں ہونٹوں سے نکلتا ہے اور با بھی دونوں ہونٹوں سے نکلتا ہے. آپ تجوید کی کتاب جو ہے اس کو جا کر اس کو دیکھ لیجئے، انگلش میں بھی مل جائے گی، اردو میں بھی. وہاں میم اور با کا مخرج لکھا ہوا ہے دونوں ہونٹ، شفتین، یہ دونوں ہونٹ سے نکلتا. ہمارے اساتذہ جو تھے استاد وہ زیادہ باریکی میں جاتے تھے اور واقعی وہ سمجھ میں بھی آئی بات. ان کا فرق صرف اتنا ہے کہ با تو ہونٹوں کی بھیگے ہوئے حصے سے نکلتا اور میم جو ہے وہ ہونٹوں کے تھوڑے خشک حصے سے نکلتا ہے، یعنی تھوڑا زیادہ پریس کرنا پڑتا ہے ہونٹوں کو تو میم نکلتا ہے، اور با کے لیے ہونٹوں کو پریس نہیں کرنا پڑتا، صرف ملانا پڑتا ہے. اتنا فرق ہے، لیکن ہے دونوں ہونٹوں سے، تو دونوں قریب ہیں. اسی واسطے میم کی جگہ با اور با کی جگہ میم کا تلفظ ہوتا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عربوں میں دونوں لفظ استعمال ہوتے رہے ہوں. قرآن نے یہاں لفظ بکہ استعمال کیا، مراد اس سے مکہ ہے کہ وہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے واسطے بنایا گیا جو مکہ میں ہے.
پہلا گھر ہونے کے معنی کیا ہے؟ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی گھر بنا ہی نہیں، کوئی کیسا بھی گھر، سب سے پہلے جو بنا وہ یہی بیت اللہ بنا ہے، کعبۃ اللہ جس کو کہتے ہیں، پہلے ہی بنا، اور اس کے بعد انسانوں کے اپنے گھر بننے شروع ہوئے، جھونپڑیاں بنی وغیرہ وغیرہ جس طرح بھی ہوا۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب زمین میں بھیجے گئے، اتار دیے گئے، تو وہ گھومتے پھرتے آئے تو انہوں نے دعا کی، خداوندہ کوئی ایک ایسی جگہ مقرر کر دے کہ جہاں میں خاص طور پر میں آپ کو یاد کر سکوں۔ تو یہ اس کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے یہ بنایا اتارا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ صاحب وہ سلسلہ حدیث کے طریقے پر اس کو بہت مضبوط دلیل سے سمجھا جائے کہا گیا، لیکن بعض مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات مشہور ہے کہ وہ یاقوت کا تھا اس وقت وہ بیت اللہ جس کو فرشتے لے کر آئے تھے، تو یاقوت کا تھا کہ نہیں تھا، اگر کوئی شخص نہیں مانتا اس سے اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ محض ایک روایت ہے، ایک شہرت ہے، کوئی ثابت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس کی صورت بنائی، تو یہ پہلا گھر بنا۔ اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، انسانوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، لیکن اللہ کے نام سے پہلا گھر جو بنا وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ بنا ہے۔ تو بہرحال اولیت اس سے ثابت ہوئی، تو جب اولیت ثابت ہوئی تو یہ کہنا اس کی کوئی حقیقت نہیں، کہاں سے کہہ دیا؟ بیت المقدس جو ہے وہ تو بہت بعد میں بنا ہے، بلکہ یہ کہ بیت المقدس کے پہلے معمار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جبکہ بیت اللہ کے دوسرے معمار ہیں ابراہیم علیہ السلام، یعنی بیت اللہ کے تعمیر ثانی ابراہیم نے کی علیہ السلام، اور تعمیر اول بیت المقدس کی تھی۔ تو بیت المقدس بعد میں ہوا اس لحاظ سے، نہ صرف یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 تعمیر ثانی، تجدید تعمیر کے 40 برس کے بعد بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، اور قیاس بھی اس کو کہتا ہے، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نوجوانی میں، بالکل نوجوان ہے، کہہ سکتے ہیں ٹین ایجر ہیں یا اور تھوڑے سے بڑھ گئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نوجوانی میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اسی لیے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا گیا۔ وہ تو پہلے ہی بچپن میں ان کو جب وہ گود کے تھے تبھی لے جا کر وہاں چھوڑ دیا تھا، وہ پہلے سے اللہ میاں کو یہ منظور تھا کہ اسماعیل کو ایسی جگہ چھوڑو کہ جہاں آگے چل کر کے اس بیت اللہ کی جو ہے چھپ گیا ہے ریت کے نیچے، اس کی بنیادیں جو ہے پھر سے اس پر تعمیر کی جائے گی، بنیادیں جو چھپی بھی ہیں، اور وہیں اسماعیل کو رہنا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے۔ تو یہاں تو اسماعیل اور بنو اسماعیل رہیں گے، لیکن آگے پھر اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے تقریباً 10-12 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، تو وہ دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ان کی نسل سے بنو اسرائیل پیدا ہوں گے، انبیاء بنی اسرائیل آئیں گے، اس لیے ان کے واسطے کیا ہوا کہ حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جو کہ وہ امام ناس ہیں، انہی کے ہاتھوں سے یہ کام کرانا تھا کہ سارے دنیا کے قوموں کے مرکز ابراہیم بنے رہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم دوسرا گھر لے جا کر بناؤ وہاں فلسطین میں، بیت المقدس انہوں نے بنایا، اور ان اپنے دوسرے بیٹے اسحاق کو وہاں چھوڑ دیا۔ اس طرح سے 2 گھر اللہ کے نام سے بنے، اور دونوں گھر کے جو ہیں ذمہ دار اور متولی یا جو بھی کہیے اس کے خدمتگار ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہوئے۔ تو اسماعیل بڑے ہیں، اسحاق چھوٹے ہیں علیہ السلام، تو اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ پہلا گھر بن گیا اور تعمیر جدید ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے دوسرا گھر بنا۔ اس لیے کتابوں میں یہ آتا ہے 40 برس کا فاصلہ ہے دونوں گھروں میں، دونوں جگہ کے بننے میں۔ تو پہلا گھر جو ہے وہ ہے جو مکے میں بنا، مبارکن، بڑی برکت والی جگہ ہے، وہدی للناس، اور ہدایت کا سامان ہے اس میں سارے جہانوں کے واسطے۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اور
وہدی للعالمین. اس کو بتاتا چلوں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ. ہدایت جو ہے اس کو اس لحاظ سے بھی کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام جب امام ناس ہوئے، ساری دنیا کے انسانوں کے پیشوا بن گئے اور آگے سارے مذاہب انہی کی اولاد میں اور ساری قومیں انہی کی اولاد میں ہوئی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ ہدایت لے کر آئے. پیغمبر ہیں، ہر ایک پیغمبر ہدایت لے کر آتا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے جو گھر بنایا، جب وہ ساری قوموں کے واسطے مرکز بنا اس وقت، تو ایک تو یہ بھی ہدایت. اس سے ایک اور آگے میں ایک اور بات کہتا ہوں. اچھا، پھر آگے چل کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی نبوت عالمی ہے اور ان کی نبوت دائمی ہے، قیامت اور قیامت کے بعد بھی. تو اب ان کا مرکز کیا ہے؟ یہ بیت اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے اور ان کا مرکز یہی بیت اللہ بنا ہے. تو یہ اور آپ کی نبوت جو میں نے جس کو کہا کہ وہ عالمی ہے، سارے جہانوں کے واسطے ہیں. اسی لیے آپ کو رسول الثقلین کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے اور آپ کی نبوت جنات کے لیے بھی ہے، جبکہ اور انبیاء کے بارے میں یہ قطعاً ثابت نہیں. اور انبیاء کی نبوت جنات کے لیے بھی ہو یا اور انسانوں کے لیے بھی ہو، ثابت نہیں. قیاس سے کہہ سکتے ہیں، قیاس سے کہہ سکتے ہیں کہ اور انبیاء کی نبوت جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جنات کے لیے بھی ہو اور انسان کے لیے بھی ہو. یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سورۃ الجن کا جو پس منظر آتا ہے اور اسی طرح سے سورۃ الاحقاف میں وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو وہاں جو ہے وہ ایک جنات کی ایک ٹولی وہ گزر رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے. تو وہ جنات جو ہیں وہ ٹھہر گئے اور انہوں نے سنا قرآن شریف کو. تو انہوں نے یہ کہا آگے جا کر کے اپنے ساتھیوں سے کہ ہم نے جو قرآن سنا ہے موسیٰ کے بعد یہی ایک قرآن ایسا آیا ہے کہ جو بڑا عظیم ہے، بڑا عجیب ہے. من بعد موسیٰ کا لفظ، اس کے معنی یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام سے واقف تھے، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری تھی اس سے واقف تھے، اس پر وہ ایمان لائے ہوئے تھے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے، اگرچہ دلیل اب بھی نہیں بنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جنات اور انسان سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ نبی نہ ہو، مگر چونکہ بہرحال انسانوں کے نبی ہیں اور جنات کا درجہ انسانوں سے نمبر 2 پر ہے. جنات نے کچھ لوگوں نے اپنی طبیعت کی سلامتی سے اس شریعت کو مان لیا ہو، تورات پر ایمان لے آئے ہو، اگرچہ ان سے مطالبہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، امکان ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ جنات اور انسان سب کے لیے ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو یہ اس طرح سے جب آپ رسول للعالمین ہو گئے تو مکہ جو ہے کعبۃ اللہ یہ بھی ہدی للعالمین. تیسری بات اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے جس کو حضرات صوفیہ، ظاہر ہے کہ انہی کا میدان ہے، وہی اس بارے میں کوئی بحث کر سکتے ہیں. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی معبودی، اس کی بہت سی صفتیں ہیں. اللہ کی جو صفات بے شمار ہیں، جو حدیث میں اللہ کے جو 99 نام گنا گئے ہیں، جس کو آپ نے بہت سی کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، تو وہ ہر نام اس کی ایک صفت کو بتلا رہا ہے، ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور وہاں علماء یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بس 99 ہی صفات ہیں. اس کی ذات جیسے لامتناہی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی لامتناہی ہیں، لیکن ہم جس طرح اس کی ذات کو ہم کور نہیں کر سکتے اور احاطہ نہیں کر سکتے، نہ علماً اور نہ اپنے جسماً، اپنے علم کے لحاظ سے بھی اور اپنے جسم کے لحاظ سے بھی اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی،
وہ کور نہیں کر سکتی اللہ کو. ہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری آنکھوں کو کور کیے ہوئے ہیں. تو جس طرح ذات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم علم کے لحاظ سے بھی اور اپنے جسم کے لحاظ سے، اسی طرح اس کی صفات کا بھی احاطہ نہیں ہو سکتا. صفات بھی لامتناہی ہیں. ان میں سے کچھ جن کو ہماری عقل جس کو یہ کہ سمجھ سکتی ہے، ان صفات کو ان 99 ناموں کی صورت میں ہم کو بتلا دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو ہم اپنی طرف سے اختراع کر کے، جو علماء کہتے ہیں کوئی نام اللہ کا تجویز کر کے ہم اس نام سے پکاریں، اس کا اختیار تو ہم کو نہیں، اگرچہ وہ درست ہی ہو شاید حقیقت کے لحاظ سے کیوں نہ درست ہو. ہم صرف ان ناموں کو لے کر کے اللہ کو پکار سکتے ہیں کہ جو ان 99 کے اندر ہیں، اس لیے کہ وہ صفات تو ثابت ہیں. صفات اور بھی ہوں گے مگر وہ ثابت نہیں، ہم کو کیا معلوم، ہمارے پاس کوئی سورس آف نالج نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں اور ہر صفت کی ایک تجلی ہے. سمجھا؟ کیونکہ اللہ کی ذات نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کی صفات بھی نور ہیں. تو ہر صفت جو ہے اس میں ایک تجلی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس کی صفت معبودیت جو ہے اس کی تجلی براہ راست کعبۃ اللہ پر ہے. اور وہی براہ راست، اور وہاں سے پھر وہ تجلی جو ہے اس کے اثرات ساری دنیا میں پھیلتے ہیں، اور مسجدوں میں جو دنیا کی مسجدیں ہیں اور عبادت خانے ہیں اس کے واسطے سے وہ جو ہے تقسیم ہوتی ہے، وہ تجلی یا اس کے اثرات منتقل ہوتے ہیں. اسی واسطے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ بہترین سے بہترین خوبصورت سے خوبصورت گھر بنا ڈالی اور اس کا نام بہت موٹے حرفوں میں لکھ دیجیے مسجد، ہرگز مسجد نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا ڈائریکشن جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو. سمجھ میں آیا؟ کعبۃ اللہ کی طرف آپ اس کو ڈائریکشن کر دیجئے، فوکس کر، تب یہ چونکہ اب وہ اس سے اس کا کنیکشن ہو گیا، اب یہ مسجد ہے، چاہے وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، وہ مسجد ہے. لیکن آپ اگر اس کا ڈائریکشن ادھر نہ کریں تو پھر وہ مسجد نہیں بنے گی. تو اس لیے کعبۃ اللہ جو ہے میں نے کہا وہ تجلی گاہ ہے، ربانی ہے، اللہ کی معبودیت. اور ظاہر ہے کہ اللہ کی تمام صفتوں میں ہماری نسبت سے ایک صفت جو مرکزی مقام رکھتی ہے وہ اس کی شان معبودیت ہے. ہم عبد ہیں، وہ معبود ہے. اگر ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم عبد ہیں، اللہ کی وہ جو ہماری نسبت سے اس کی شان معبودیت جو ہے وہ ہماری نسبت سے اصل ہے. اس واسطے کعبۃ اللہ جو ہے جہاں اس کی تجلی معبودی ہوتی ہے وہی مرکز بنے گی سارے جہانوں کے، وہ مرکز بنے گا سارے جہانوں. اس لیے کہا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اسی کعبۃ اللہ میں اور بیت اللہ میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. سمجھا؟ نشانیاں ہیں کھلی کھلی. اب آپ کہیں گے تجلی اگر اس نشانی کو کہا جائے جیسے تجلی، ہماری آنکھ خاک دیکھے گی اس کو؟ ہم کو کیا معلوم تجلی کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو بڑی کمزور آنکھوں والے، بصارت ہماری کمزور، بصیرت تو بالکل زیرو ہے، ہم کیا دیکھیں گے؟ نہیں، بینات کا جب لفظ لائے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جس کو ہماری یہ بے طاقت اور بے قوت آنکھیں بھی جس کو دیکھ سکتی ہیں. مثلا آپ میں ضرورت نہیں میں ہاتھ اٹھوا کے پوچھوں کون کون گئے ہیں. بہت سے لوگ الحمدللہ گئے ہوں گے اور ان کو وہاں حاضری کی سعادت ملی ہوگی. جو نہیں گئے ان کے لیے دعا اللہ ان کو بھیج دے اور ہم کو بار بار بھیجے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ صاحب آپ نے دنیا میں کم از کم امریکہ میں آ کر ایک سے ایک خوبصورت مقام دیکھا، ایک سے ایک بہترین بلڈنگ دیکھی، اور آپ نے ایک دفعہ دیکھا واہ 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 کر لیے، سیئرس ٹاور کو بھی دیکھ کے دوبارہ کہیے پھر چلیے، نہیں دیکھیے آئے بھائی ہم تو سیئرس ٹاور. لیکن کعبۃ اللہ کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس کو کنسٹرکشن کے لحاظ سے آپ اس میں کوئی خوبی نہ دیکھیں گے کہ پتھر اس کے کوئی قیمتی ہیں یا انجینئرنگ کے لحاظ سے اس میں کوئی کمال دکھایا گیا ہے، کوئی ڈیزائن اس کا بڑا عجیب ہے، کچھ نہیں. لیکن آنکھیں ہیں کہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں. یہ کوئی کھلی نشانی ہے کہ نہیں؟ جیسا اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ میں اللہ کی 100 رحمتیں اترتی ہیں. کعبۃ اللہ کی نسبت سے 100 رحمتیں ہیں اللہ کی.
ان میں سے 40 تو ہیں نماز پڑھنے والوں کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 40 ہیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور 20 ہیں اس کے لیے کہ جو بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھا کرے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی اثر رکھا گیا ہے، دیکھنے کو دل چاہتے دیکھتے رہتے ہیں اس کو، کھلی نشانی ہوئی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ساری دنیا کی عبادت خانوں میں حاضری کے آپ 24 گھنٹے بھی کھلا رکھیے، مگر کوئی ٹائم ہوگا، دن میں جا رہے، رات کو جا رہے، سال میں 1 دن جا رہے، 2 دن جا رہے، جو بھی ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی شان یہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ کھلا رہتا اور 24 گھنٹے جو ہے وہاں طواف ہوتا ہے، 24 گھنٹے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کعبۃ اللہ کی اس خصوصیت ہی کی وجہ سے اس کے واسطے فقہی احکام بھی مختلف ہوئے ہیں۔ مثلا نمازی کے سامنے سے گزرنا، المرور بین یدی المصلی، منع ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر 40 کا لفظ ہے، اگر 40 تک کھڑا رہنا جو ہے گوارا کر لے